پیارے بچوں، عزیز طلباء و طالبات، آج ہم مرزا دبیر، ان کی حالاتی زندگی اور خصوصیات کلام پر بات کرنے کی ہم کوشش کریں گے، کیونکہ اردو مرثیہ کے دو ہی بڑے ستارے ہیں، انیس اور دبیر۔ آج ہم دبیر کے بارے میں، ان کے حالاتی زندگی اور خصوصیات کلام کے بارے میں جاننے کی ہم کوشش کریں گے۔ مرزا دبیر کا اصل نام مرزا سلامت علی تھا۔ 1803 عیسوی میں دلی میں پیدا ہوئے اور اپنے والد مرزا غلام حسین کے ساتھ لکھنؤ آئے۔ درس و تدریس اور بحث و مباحثہ کے بڑے شائق تھے، یعنی کہ شوق رکھتے تھے۔ شعر و شاعری سے بھی طبعاً مناسبت تھی، اور پھر میر ضمیر کی شاگردی اختیار کرنے کے بعد بہت اچھے مرثیہ گو ہو گئے۔ اس صنف میں ان کی شہرت اچھی خاصی ہو چکی تھی کہ میر انیس بھی فیض آباد سے لکھنؤ تشریف لے آئے، اور ان دونوں استادوں میں لاگ ڈاٹ شروع ہو گئی۔ لیکن اس طرح کی تہذیب کے دائرے سے کوئی باہر نہیں ہوا، بلکہ جب مجلسوں میں دونوں بزرگ یکجا ہو جاتے تو ایک دوسرے کا بہت ادب و احترام کرتے۔ مرزا دبیر لکھنؤ کے جس علمی فضا میں مرزا سلامت علی دبیر کی پرورش ہوئی اور جس ادبی ماحول میں ان کی شاعری پروان چڑھی، اسے ذہن میں رکھے بغیر ان کی شاعرانہ رتبے کا تعین ممکن ہی نہیں۔ نظام تعلیم پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہاں عربی فارسی ادب کی تعلیم لازمی تھی۔ فارسی شعراء متاخرین کے کلام کو بہت اہمیت حاصل تھی، اس لیے محفلوں میں تعلیم یافتہ لوگ اپنی عربی و فارسی دانی کا مظاہرہ کرتے، اپنے علم و فضل کے رعب جمانے کے لیے دقیق و نامانوس الفاظ کا استعمال کرتے، موقع بموقع ناز و خیالی اور وقت پسندی کی نمائش کرتے، اور ایک دوسرے پر سبقت لے جانے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہ جانے دیتے۔ دبیر ایک عالم تھے، علوم مشرق سے پوری طرح بہرہ رو۔ لکھنؤ کی علمی اور ادبی فضا سے ان کا متاثر ہونا لازمی تھا، لہذا علمیت کا اظہار، مشکل پسندی، مضمون آفرینی اور سنت پرستی دبیر کی شاعری کی شناخت ہے۔ جہاں اظہار خیالات کے لیے آسان، مانوس اور عام فہم الفاظ بالکل سامنے نظر آتے، وہ ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے، بلکہ ڈھونڈ ڈانٹ کر مشکل اور نامانوس الفاظ لاتے، استعارے اور تشبیہ بھی ایسی تلاش کرتے جو آسانی سے ذہن کی گرفت میں نہ آ سکے۔ بلند تخیل کا حال یہ ہے کہ اسے تخیل کی بے اعتدالی کہا جا سکتا ہے۔ نتیجہ یہ کہ ذہن 10 جگہ بھٹکے بغیر شعر کے مفہوم تک نہیں پہنچ سکتا۔ تلمیحات بالعموم ایسی استعمال کرتے ہیں جن سے زیادہ تر لوگ ناواقف ہیں۔ سنتوں کے استعمال کا بھی انہیں بہت شوق ہے۔ بعض جگہ تو صاف ظاہر ہو جاتا ہے کہ شعر یا بند کہا ہی اس نیت سے گیا ہے کہ ان سنتوں کو کھپایا جا سکے۔ دبیر کے کلام کی خصوصیات جو آج عیب معلوم ہوتی ہے، لیکن دبیر کے لکھنؤ میں یہی کمال ہنر سمجھی جاتی تھی۔
اور ان پر فخر کیا جاتا تھا۔ سید اعجاز حسین فرماتے ہیں کہ ان کا کلام علمی زبان اور مضمون آفرینی کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ ابو محمد سحر کی رائے ہے کہ دبیر کی شاعری کا ایک بڑا مقصد علم و فن کا مظاہرہ، تخیلی نزاکتیں، لفظی و معنوی سنتیں۔ وہ جب کسی چیز کا بیان کرتے ہیں تو اصلیت محض ایک بنیاد کا کام دیتی ہے، اور زیادہ تر یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ ایک مضمون کی کتنی علمیت اور نکتہ رسی سے ادا کیا جا سکتا ہے، اور اس میں کتنی تشبیہیں اور سنتیں ہیں۔ ڈاکٹر سحر اپنے خیال کی تائید میں مراثی دبیر سے مثالیں بھی پیش کی ہیں۔ دبیر کی ایک مرثیہ کا ایک بند ہے: پیدا شعاع مہر کی مقراض جب ہوئی، پنہاں دراجی پر تعو سے شب ہوئی، اور قطع زلفی لیلا زہرہ لقب ہوئی، مجنون صفت قبائے سیر چاک سب ہوئی، فکری رفو تھی چرخ ہنر مند کے لیے، دن چار ٹکڑے ہو گئے پیوند کے لیے۔ عزیز طلباء و طالبات، غدر تک مرزا صاحب نے بھی لکھنؤ سے باہر قدم نہیں رکھا تھا۔ آخرکار مرشد آباد اور پٹنہ عظیم آباد جانا پڑا، اور وہیں پر 1875 عیسوی میں انتقال فرمایا۔ دبیر نے بھی اپنی ساری عمر مرثیہ گوئی میں صرف کی، اور اس فن کے بڑے استاد ہوئے۔ ان کے کلام میں بھی وہ سب خصوصیات موجود ہیں جو 19 کے یہاں پائی جاتی ہیں، لیکن اس کے مرثیے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ پرشکوہ الفاظ، نئی تشبیہات اور تازہ مضامین کے دلدادہ ہیں۔ ان کے مرثیوں میں آیات قرآنی، احادیث وغیرہ بہت کثرت ہے، لیکن یہ ماننا پڑتا ہے کہ انہوں نے اردو میں عربی کے پیوند جوڑ بڑی خوبی سے لگائی ہے، چونکہ ان دونوں کا ملان فن نے ایک ہی زمانے یعنی کہ میر انیس اور مرزا دبیر ایک ہی زمانے، ایک ہی مقام اور ایک ہی ماحول پایا تھا، اور ایک ہی فن کے استاد تھے۔ لہٰذا ہم سب اختصار کے ساتھ ان کے کلام کا فرق بتاتے ہیں۔ ان دونوں کا طرز بالکل جدا جدا ہے۔ 19 کے یہاں زبان کی صفائی، شیرین بیانی، بندش کی چستی، محاورے کی درستی پر زور دیا گیا ہے، تو دبیر نے جذبات، جدت خیالات، بلند تخیل، نئی تمثیلات اور پرشکوہ الفاظ استعمال کرنے پر خاصا توجہ دی ہے۔ اس لیے 19 کے کلام میں سادگی اور صفائی زیادہ پائی جاتی ہے، اور دبیر کے یہاں سنت اور رنگینی۔ دبیر نے واقعات کربلا کی تفصیلات پر اپنا زور دیا ہے کہ اختصار کی خوبی بہت کم ہو گئی ہے۔ پوری روایتوں اور حدیثوں کی بنیاد قرار دے کر مرثیوں کو تول دے دیا ہے، شاعرانہ لطافت و ذہنی کاوش کو بلند ہونے کا پورا موقع نہیں دیا۔ عزیز طلباء و طالبان، مختصر سا تعارف مرزا دبیر کے ہاں یا دبیر کی زبان پر شکوہ اور اندازی بیان پروکار ہے، پرزور خیالات بیان کرنے وہ ملکہ رکھتے ہیں۔ ان کی وقت پسندی اور معنی آفرینی کی وجہ سے کلام میں کئی جگہ پیچیدگی پیدا ہو گئی ہے۔ مرزا تخیل کے بادشاہ ہیں،
تخیل کی زور کی وجہ سے اگرچہ صحبت زبان اور بلاغت کہیں کہیں نظر انداز دکھائی دیتی ہے، لیکن اس سے ان کے کمال میں حرف آتا نہیں معلوم ہوتا۔ ان کا کلام کئی ضخیم جلدوں میں موجود ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، مرزا زبیر کے بارے میں، ان کے حالات زندگی پہ ہم اور مرثیہ نگاری پر بات کرنے کی ہم نے کوشش کری ہے۔ امید ہے کہ آپ بھی فائدہ اٹھائیں گے اس کا، اور جہاں پر آپ بچوں کو سمجھ میں نہ آ جائے، میرے پرسنل نمبر پر آپ مجھ سے رابطہ قائم کر سکتے ہیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔